बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम हर साल 3 दिसंबर को जो हमारे स्पेशल अफराद होते हैं, जिनको अब हम डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं या पर्सनस विद डिफरेंट एबिलिटीज़, उनका पूरी दुनिया में एक दिन मनाते हैं। और ये दिन मनाने का बुनियादी मकसद ये होता है कि लोगों में एक तो अवेयरनेस पैदा की जाए और दूसरा इन अफराद के जो हुकूक हैं उनके मुतालिक बात की जाए, और फिर वो तमाम लोग जो इनके लिए कुछ करते हैं, इनके लिए इनकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए सरगर्म अमल रहते हैं, उनसे बातचीत की जाए और फिर आने वाले वक्तों में एक लाए अमल तैयार किया जाए। तो ये हुकूमती सतह पे भी काम होता है और ये उसके अलावा जो हमारी NGOs होती हैं, तो हमने इसीलिए अपने प्रोग्राम में एक इस किस्म का कॉम्बिनेशन किया कि NGOs के लोगों को भी बुलाया और जो ये फैसिलिटीज़ देते हैं इन टर्म्स ऑफ रिहेबिलिटेशन उनको भी बुलाया। तो आज हम इसी मौजू पे गुफ्तगू करेंगे और ये जो हमारे डिफरेंट इश्यूज़ हैं इनकी तरफ आपकी तवज्जो चाहूँगा। मैं सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ डॉक्टर अफाफ को। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अफाफ जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर में, एंड शी इज़ अ कंसल्टेंट ऑल्सो फॉर द नीड्स ऑफ पर्सनस विद डिफरेंट एबिलिटीज़। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं अज़हर साहब। अज़हर जो हैं इनका एक बड़ा दिलचस्प करियर है। ये पाकिस्तान के नेशनल एथलीट है और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हुए हैं। जी डॉक्टर। और जो हमारी पैरा ओलंपिक है उसके भी पंजाब पैरा ओलंपिक हम बात करेंगे, उसके भी करता धरता है। बिल्कुल डॉक्टर। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं वाजिद साहब, जो कि एक बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव NGO है, राइट्स ऑफ स्पेशल पर्सन, उसके प्रेसिडेंट हैं और इनका एक अपना ग्रुप है जो कि सारे एक्टिविस्ट हैं और वो कोशिश करते हैं कि माशरे के अंदर जहाँ जहाँ भी इन्हें मौका मिले ये स्पेशल अफराद की मदद करें। आप क्या समझती हैं कि जो दिन मनाए जाते हैं उनकी कोई सिग्निफिकेंस होती है? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और मैं समझती हूँ कि PTV जो है ये बड़ा अच्छा हमेशा रोल प्ले करता है मुल्क में जो भी ऐसे तमाम दिन हैं उनको मनाने के हवाले से, और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस हैं PTV की भी तमाम अफराद के लिए, ख़ास तौर पे खुसूसी अफराद के लिए भी। जिस तरह इस दिन के हवाले से हम अगर गुफ्तगू करें तो डेफ़िनेटली जो दिन मनाने का मकसद होता है उसका फ़ायदा तो होता ही है, यानी हम कोशिश करते हैं कि हम हर प्लेटफॉर्म से इन लोगों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठा सकें, आम आवाम में अवेयरनेस क्रिएट कर सकें कि इनके हकूक़ क्या हैं, इनकी एबिलिटीज़ क्या हैं, हम इनको किस तरह से फैसिलिटेट कर सकते हैं और हम इन्हें किस तरह से माशरे का मुफीद रुकन बना सकते हैं। तो ये दिन हमें हर लेवल पे बनाना चाहिए। अपने एजुकेशनल जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे भी, जैसे आपने कहा कि डिफरेंट NGOs भी इसमें पूरी तरह से शामिल हैं और जो हमारे हुकूमती सतह के अदारे हैं वो भी इसमें शामिल हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हमारे यहाँ जो स्पेशल लोग हैं उनके लिए ज़ाहिर है कि बहुत बड़ी तादाद में बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग हैं जी, तो उन सब के लिए तो अलग अलग स्कूल बन नहीं सकते जी। तो अभी जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है वो इंक्लूजन का है कि बच्चों को जिनको कोई डिसेबिलिटीज़ होती है उनको भी नॉर्मल स्कूल में भेजा जाए। इसमें डॉक्टर साहब आपको भी अंदाज़ा होगा कि जिस तरह से पाकिस्तान में एक बड़ी आबादी जो है, मतलब अगर हम WHO की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि 15% के करीब जो आबादी है वो किसी ना किसी तरह से डिसेबिलिटी का शिकार है, और ये अगर हम देखें तो कोई 40 मिलियन के करीब बनते हैं, और अगर हम अपने नेशनल स्टैटिस्टिक्स देखें तो उससे हमें लगता है कि कोई 3 से 4 मिलियन के करीब जो आबादी है वो किसी तरह से डिसेबिलिटी का शिकार। और इस का जो 30% है वो तकरीबन वो बच्चे हैं जो कि स्कूल जाने की उम्र के हैं, और स्कूल जाने की उम्र हम जैसे हमारी सरकारी सतह पे 5 से 16 साल की उम्र के बच्चों को हम ये तसव्वुर करते हैं कि वो स्कूल जाने की उम्र के होते हैं। अब इसमें हमारी बदकिस्मती ये है कि सिर्फ 5% बच्चे, 4 से 5% बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने के उसके अंदर है, मतलब उनको स्कूल की एक्सेस हासिल है, और तकरीबन 95% ऐसे बच्चे जो डिसेबिलिटी का शिकार हैं, किसी भी डिसेबिलिटी का शिकार हैं, वो स्कूलों से बाहर हैं। तो ये हमारी बदकिस्मती है। ओवरऑल भी आपको पता है पाकिस्तान में एजुकेशन का जो बड़ा चैलेंज है वो यही है कि यहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा स्कूलों से बाहर हैं। ये तो बहुत ज़्यादा लोगों को अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान दूसरे नंबर पे है दुनिया में।
انٹرسٹنگ فیکٹ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پنجاب پہلے نمبر پہ ہے دنیا بھر میں ایز اے پروونس، جس میں سب سے زیادہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، جس میں سب سے زیادہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. جی پنجاب جو ہے، اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ جو نارمل بچے ہیں ان کو ملا کے، ان کو ملا کے سب کو ملا کے دیکھیں جو ہمارے اسپیشل بچے ہیں ان کی تو بہت ہی بری حالت ہے نا، یعنی میں بتا رہی ہوں صرف 5% بچے ہیں. اب دوسری طرف صورتحال ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے جو معاشی حالات ہیں ملک کے وہ بھی کوئی بہت اچھے نہیں ہیں، اور وہ ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم جس طرح سے ابھی ہمارا جو کرنٹ سسٹم چل رہا ہے سیگریگیٹڈ سسٹم ہے، یعنی جنرل ایجوکیشن کے الگ ادارے بنے ہوئے ہیں، اسپیشل اسکولز الگ بنے ہوئے ہیں، تو ہمارے معاشی حالات ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم ہر علاقے میں، ہر جگہ پہ، ہر شہر میں، ہر محلے میں ایک اسپیشل اسکول بنا دیں اور وہاں پہ ان بچوں کو لے کے چلیں. تو اس کا بہترین حل جو دنیا نے نکالا ہے، جہاں پہ بیسٹ پریکٹسز چل رہی ہیں، جہاں پہ ہمیں 100% یا مور دین 90% انرولمنٹس نظر آتی ہیں، وہاں پہ یہی ہے کہ انہوں نے جو عام اسکول ہیں اس کو ایکسیسیبل بنایا ان تمام بچوں کے لیے، وہاں پہ ایسی سہولیات میسر کی ہیں کہ جہاں پہ یہ بچے بھی عام بچوں کے ساتھ پڑھ سکیں. اس میں جو ایک میجر مسئلہ ہمیں اس ٹائم آ رہا ہے، ہماری ریسرچ بھی یہی بتاتی ہے، اور ویسے بھی ہم نے جو بھی پریکٹسز بھی کی ہیں اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب ہم اسکول کو ایکسیسیبل بنانے کی بات کرتے ہیں تو 2-3 طرح کے بیریئرز ہمیں نظر آتے ہیں. ایک جو بڑا مسئلہ ہے وہ تو جیسے ہمیں فزیکل ایکسیسیبلٹی کی بات کرتے ہیں وہ ہے بلڈنگ کی ہے، اسٹرکچر کا ہے، اور یہ سارے معاملات بجٹ سے ریلیٹڈ ہیں. اچھا ہم اس کے لیے کوشش کر بھی لیں تو جو اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے وہ جیسے ہم ایک ایٹیٹیوڈ کی بات کرتے ہیں، وہ ہے سوسائٹی کا ایٹیٹیوڈ ہے. اس پہ بھی میں ابھی بات کروں گی، لیکن اس سے پہلے چونکہ میں اسکول کے حوالے سے بات کر رہی ہوں تو اس میں اساتذہ کی تربیت کا مسئلہ ہے. یعنی اساتذہ اب ایکسیپٹ کر چکے ہیں، یعنی الحمدللہ ہمارے ملک میں اب اتنی اویئرنیس آ چکی ہے کہ ہم ان افراد کو اپنے معاشرے کا حصہ سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے حقوق ان کو ملنے چاہیے اور برابری کی سطح پہ ملنے چاہیے، یعنی ان بچوں کو بھی عام بچوں کی طرح اسکولس میں آنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے اساتذہ ہیں وہ تربیت یافتہ نہیں ہیں کہ وہ ان بچوں کو کس طرح سے اسکول میں اکوموڈیٹ کر سکیں. یہ تربیت کا جو لفظ ہے اس کو میں یہاں پہ روکتا ہوں، کیونکہ اس پہ ہم اگلے اس میں بات کریں گے، کیونکہ میں اظہر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ تربیت کا جو لفظ ہے یہ میں نے پک کر لیا ہے کہ جب آپ سپورٹس کی بات کرتے ہو تو وہ بھی میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی تربیت نہیں ہوتی. کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں، تو بالکل کچھ نہیں، نہ کوئی آپ کی الگ کوچنگ ہے، کیونکہ جس طرح آپ نے کہا ایکسیسیبلٹی ہونی چاہیے، آپ کے گراؤنڈ ایکسیسیبل ہونے چاہیے، وہاں پہ کیا ویل چیئرز جا سکتی ہیں کہ نہیں جا سکتی. اچھا پھر آپ کی جو کوچنگ ہو وہ بھی ٹیچر ہوتے ہیں، وہ آیا ٹرینڈ ہیں. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو، مثلا میں ایک ٹریننگ پہ گیا تھا جاپان، تو وہاں پہ ویل چیئر کی باسکٹ بال وہ کیا کرتے تھے، تو ان کے جو کوچ تھے وہ خود ویل چیئر پہ بیٹھ کے کھیلا کرتے تھے اور سکھایا کرتے تھے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو ہماری اسپیشل افراد کی گیمز ہے، میں سٹارٹ کرتا ہوں یہ جو بھی نیشنل اولمپک ہوئے ہیں، پنجاب کے اولمپک، جی پنجاب گیمز ہوئی ہیں، تو اس کے اندر پوری پنجاب کے لوگ آئے ہوئے تھے جو نارمل ایتھلیٹس ہیں. جی بالکل. تو جو اسپیشل پرسنز ہیں وہ کتنے تھے جنہوں نے شرکت کی اور کیا کیا ایونٹ کیے انہوں نے؟ ڈاکٹر صاحب پنجاب سے تقریباً 4 ڈسٹرکٹ سے لوگ آئے تھے ہمارے پاس ادھر، جو پنجاب پیرالمپکس نے اس کو کیا تھا. اس میں تقریباً مور دین 80-90 کے قریب لوگ تھے جو اسپیشل تھے. اس میں 5 ہمارے ایونٹ تھے. انہوں نے پرمیشن اتنی دی تھی کہ 5 ایونٹ سے زیادہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایٹ اے ٹائم بہت کم شارٹ ٹائم تھا، اس کی وجہ سے پھر وہ ہم نے 4 ہی ایونٹ کی. کیا کیا تھے وہ؟ اس میں ڈاکٹر صاحب ایک پاور لفٹنگ تھی، ویل چیئر ریس تھی، میل اور فیمیل کی، اور کرسچر ریس تھی. یہ 4 ایونٹ تھے ہمارے، 5. اور جو ویل چیئر تھی، بیکاز مجھے یاد ہے کہ ویل چیئر ریس کے لیے اسپیشل ویل چیئرز ہوتی ہیں، لیکن ہمارے لوکل ڈاکٹر صاحب جو یہاں پہ ہم پارٹیسپیٹ کرتے ہیں نا، وہ یہ لوکل جو چیئر ہے وہی استعمال ہوتی ہے. لیکن جو انٹرنیشنل ہے ڈاکٹر صاحب وہ تو بہت ایکسپینسو بھی ہے اور وہ تو بہت زیادہ ضروری ہے. آپ ابھی بات کر رہے تھے تربیت کی، تو جب میں 2006 میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ملیشیا میں فیسپک گیم میں، تو میں اصل پہ بیٹھ کے نا شارٹ پٹ ڈسکس اور جیولن پھینکتا تھا. تو کیمپ لگا ہمارا اسلام آباد میں 15 دن کا. کوئی کوچ نہیں تھا، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ اسپیشل پرسن کی جو ہے ٹریننگ وہ کیسے ہوتی ہے. جو نارمل لوگ آتے تھے ادھر ٹریننگ کرنے کے لیے، انہیں سے پوچھ کے میں نے جو 15 دن ٹریننگ کی وہی میں نے جا کے وہاں پہ کیا. شارٹ پٹ میں میری 4th پوزیشن آئی، جس پہ تقریباً 60 ملک تھے. اس میں یہ تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، وہ ڈاکٹر صاحب ہمارا ہوتا ہے ایک بینچ، اس کی ہائٹ کا حساب ہوتا ہے. نہیں بالکل، وہ تو آپ کی ساری چیزیں، ٹیبل ٹینس آپ کھیلتے ہیں تو اس کی ہائٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے، ویٹ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. جی ویٹ بھی. وہ ڈاکٹر صاحب میں نے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو یہاں پہ چیئر پہ بیٹھ کے شارٹ پٹ پھینکتا رہا، جیولن ڈسکس
ये आम जो चेयर है उस पे बैठ के फेंकता रहा। फिर मैंने जब उनकी मेजरमेंट वहां से पूछी ना, फिर मैंने यहाँ पे आके वो बेंच बनवाया अपना, लेकिन उसके बाद चांस ही नहीं मिला। एक दफा चांस मिला और उसके बाद चांस फिर भी मैंने देखा हमारे बच्चों को, चूंकि इनको कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, कई अपने खर्चे पे जाते हैं, बिल्कुल ये ऐसे ही चीज़ें है ऐसी होती हैं। वो जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, उनके नाज नखरे उठाने पड़ते हैं। हमारे यहाँ जो बजट होती है वो पाकिस्तान में 1-2 टीमें हैं वो सारी ले जाती है। हालांकि अगर देखा जाए तो जितने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल स्पेशल पर्सन्स लेकर आए हैं पाकिस्तान में, वो कोई भी नहीं लेके आया। डॉक्टर साहब मैं बताऊं, जितना टैलेंट हमारे स्पेशल लोगों में है ना, इतना कहीं भी नहीं है दुनिया में। और जितना जुनून हमारे लोगों में है ना इस चीज़ का, स्पोर्ट्स का, लेकिन कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अगर जैसे प्राइवेट अदारे हैं, वो अगर थोड़े थोड़े लोग भी चूज करके रख लेना अपने पास, तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ जाएगा। चलें इस पे बात करते हैं। आपका जो पॉइंट मैंने कैरी करना है आगे, वो ये है कि जो सोसाइटी के अंदर हमारे अदारे हैं, इनको मोटिवेट करने के लिए एनजीओज़ का रोल होता है। बिल्कुल। तो एनजीओ के प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं जी बिल्कुल वाजिद साहब। हाँ जी, हमने जब अपने स्कूल में एजुकेशन का सिस्टम शुरू किया, हमने कहा चलो नॉर्मल और स्पेशल दोनों मिल के पढ़ें। जब उनको शुरू किया तो हमारे पास आते सारी फैमिलियों की आना शुरू हुई शिकायतें कि आपके बच्चों को देखे हमारे बच्चे डर रहे हैं, इनके ऊपर एक बुरा असर पड़ रहा है, और इनको रातों को चीखें मारते हैं, ये क्या व्हीलचेयर है, पता नहीं ये कोई खलाई मखलूक है, पर ऐसे अजीब रोजाना। अगर आपने इनको चेंज ना किया या इनको अलहदा ना किया तो हम इनको हटा देंगे, हम इधर नहीं, आपके बच्चे अपने नहीं भेजेंगे। हमारी जो थिंकिंग थी, हमने यही कहा दोनों मिलके पढ़ेंगे, दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, दूसरे की हेल्प करेंगे, और ये था। पर वो हमने देखा कि हमारे बच्चों का तो था ही था, फैमिली ने उससे ज़्यादा। एक दिन एक बच्चे को व्हीलचेयर के ऊपर, हमारी सारी चेयर थी उसके ऊपर बैठा दिया कि चलें आप चेयर इसके ऊपर ही बैठ के ना स्पारा पाल लें, चलें। वो बैठे थे, अगले दिन कहते हैं वो बच्चे हमारे खौफजदा आगो चीखें मार रहे हैं कि वो कहते हैं पता नहीं हमें किस चीज़ के ऊपर बैठा दिया, पता नहीं क्या हो गया। वो ये तरबियत का एक बड़ा असर। लेकिन आप क्या समझते हो कि सोसाइटी में ज़ाहिर है थोड़े से इक़दामात करें? बिल्कुल डॉक्टर साहब करने चाहिए, हमें अब अवेयरनेस देनी चाहिए लोगों को। हालांकि हमने कई जगह पे जाके किया है, पर अभी तक अवेयरनेस नहीं। हमारे ऊपर बातें हो जाती हैं, हमारे जब हम बात करते हैं कुछ, हमारे कंधे को वो शाबाश देते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं तुम, वेल डन, बड़ी अच्छी बात की है। उसके बाद साथ हो गया, उसका कोई पूछता ही नहीं। आई एग्री विद हमदर्दी का एलिमेंट ज़्यादा है। ये बिल्कुल, ये बदकिस्मती से जो है ना हमारे यहाँ, मैं कई मौक़ों पे ये मिसाल देता हूँ कि अब जैसे आज का ये डे हम मना रहे हैं, तो उस दिन आके जी बड़ा बहादुर बच्चा है, बड़ा जी कौम का नाम रोशन किया है, तो उसी दफ्तर में कल वो जाएगा ना जब जॉब लेने के लिए, वो पूछेंगे, तो कहेंगे नहीं ये तो रूल्स में नहीं कौन है, पूछेंगे ही नहीं। एनीवे ये तो एक पूरी सोसाइटी का है। या आपका मैं एक लफ्ज़ पकड़ के डॉक्टर साहबा की तरफ आता हूँ, और वो एटीट्यूड का था। और आप जो गुफ्तगू कर रहे थे उसके अंदर एटीट्यूड था और तरबियत थी। तो आपको लगता है कि कुछ एटीट्यूड चेंज हो रहा है और कुछ तरबियत हो रही है? अगर नहीं हो रही तो उसके लिए कुछ कर रहे हैं आप? देखिए, मैं जैसे बात तरबियत और एटीट्यूड की है, तो एटीट्यूड डेफिनेटली मैंने कहा कि टीचर्स के अंदर या जो पढ़ा लिखा तबका है, जैसे हम लोग हैं या जो लोग थोड़ा इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, उन लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। तो मेरे ख्याल में उनकी एटीट्यूड्स तो काफ़ी हद तक तब्दील हो चुकी हैं, और वहाँ पे यकीनन तरबियत की अब गुंजाइश बाकी है कि उनको ऐसी तरबियत दी जाए कि वो एक्सेप्टेंस की तरफ आएँ और उन्हें अकोमोडेट किस तरह करना है। लेकिन अगर हम जर्नल सोसाइटी की बात करते हैं, जैसे माजिद साहब बात कर रहे हैं कि हमारी जो आम सोसाइटी है उसको अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है, उसमें इतनी उन्हें अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का कि इनके अंदर क्या एबिलिटीज़ हैं, या हमारा रवैया जो है वो हमदर्दी की तरफ ज़्यादा होता है। हम ये एटीट्यूड अभी तक डेवलप नहीं कर पाए कि ये अफराद भी जो हैं ये आम सोसाइटी के आम लोगों की तरह इनका बिल्कुल वैसी इनकी ज़रूरियात हैं, या थोड़ी सी इजाफी ज़रूरियात हैं जिनको अगर एडजस्ट कर लिया जाए तो ये बिल्कुल आम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं, इनके एहसासात आम लोगों की तरह हैं। तो असल में हमारे जो रवैये हैं वही इनकी ज़रूरियात में इजाफा भी कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। और हमारे रवैये जो हैं वो इनकी ज़रूरियात की जो पूरा होने की उसमें मुश्किलात भी जो हैं वो बनते हैं। तो रवैयों पे काम करना बहुत ज़रूरी है, और मेरे ख्याल में जो इस तरह के प्रोग्राम हैं उनका असल मकसद भी यही है कि जो आम आवाम, यानी जहाँ तक ज़ाहिर है PTV जो है हमारा एक नेशनल TV चैनल है, और ये मेरे ख्याल में हर जगह पे, मुल्क के हर कोने में इसको सुना जाता है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स के ज़रिए वो अवेयरनेस जो आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती है वहाँ भी क्रिएट हो जाए। एक और बड़ा मसला ये है कि जैसे हम NGOs की बात कर रहे हैं, या हमारे जैसे तरबियत के अदारे हैं, टीचर्स ट्रेनिंग के अदारे हैं, हम लोगों की रसाई शायद एक लिमिटेड इलाकों तक होती है। अगर अब हम उन रिमोट एरियाज़ को देखें
جہاں پہ پہاڑی علاقے ہیں آپ وہاں بات کر لیجیے, اگر آپ وہاں ویل چیئر دے بھی دیتے ہیں تو ایکسیسیبلٹی کتنی مشکل ہے. بہت سارے ریموٹ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ جو ہماری این جی اوز ہیں ان کو بھی وہاں پہ کام کرنا چاہیے, ہمارے حکومتی اداروں کو بھی ایسے علاقوں کی طرف توجہ دینی چاہیے, کیونکہ وہاں پہ بھی ایک بڑا نمبر ہمارا موجود ہے اسٹوڈنٹس کا, بچوں کا, ڈسیبل پرسنس کا, جن کو توجہ کی ضرورت ہے. نہیں, آپ کے پوائنٹ کو میں تھوڑا سا ایلابریٹ کیا, بلکہ اس میں میرا ایک پیپر تھا جو میں نے کینیڈا میں پڑھا تھا, آج سے کوئی 15-20 سال پہلے کی بات ہے, اور وہ پیپر یہ تھا کہ ہم نے ایک پہاڑی علاقہ تھا, وہاں پہ کچھ ویل چیئرز ڈسٹریبیوٹ کی. بالکل. تو 1 سال کے بعد میں گیا دیکھنے کے لیے, کیونکہ ایک فورن ایجنسی تھی, انہوں نے وہ ڈسٹریبیوٹ کی تھی, تو انہوں نے کہا ہمیں رپورٹ دیں کہ وہاں پہ یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. تو میں وہاں پہ گیا تو میں نے دیکھا اور میں نے پوچھا تو ویل چیئر تو کوئی نظر نہیں آئی. تو وہاں پہ ایک بزرگ تھے, تو انہوں نے کہا, میں نے کہا جی وہ ویل چیئر اسی اتنے دے کے گئی سی, تو کہنے کہ جی وہ تو لوگوں بیچ دیتی ہیں. تو میں نے کہا یہ کیوں بیچ دی انہوں نے, یہ تو اچھا نہیں کیا. کہنے لگا نہیں بہت اچھا کیتا ہے, یہ پہاڑی علاقہ ہے, آپ نے ویل چیئر دی تھی تو کوئی لڑک کے ادھر گر جاتا تھا, کوئی ادھر, وہ تو استعمال ہی نہیں کر سکے. تو انہوں نے کہا جی انہوں نے اس کی جگہ پہ, اس نے تو ایک لفظ استعمال کیا, کہنے کا کئی لوگوں نے گدھے خرید لیے. بالکل سر, یہ وہی بات ہے جو بھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کر رہے تھے, ایکویٹی کی, یعنی جس کی جو ضرورت ہے اس کو وہ ریسورسز دیے جائیں. ہم ریسورسز جو ہیں وہ بلا ضرورت شاید بہت ساری جگہوں پہ بلک میں دے دیتے ہیں, اور جہاں کوئی ضرورت نہیں ہوتی وہ چیز دے دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو ضرورت کے مطابق ریسورسز وہ جو کمپیٹیبل ہو اس کے, تو وہ ان لوگوں نے, تو یہ جو خچر ہوتے ہیں یا مثلا یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پہاڑوں پہ موبلٹی کے لیے بہتر ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کو, تو جو جس علاقے میں رہتا ہے اس کو اسی کی ضرورت ہو. میں آپ کی طرف آتا ہوں یہی اسی پوائنٹ کو لے کے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت جو چند ایک گیمز جن کے اندر پاکستان یعنی پیرالمپک کے حوالے سے کوئی مقام حاصل کر سکتا ہے, وہ کون سی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, میں نے لاسٹ ٹائم بھی, شاید آپ بھی ہمارے اس معاملے میں ساتھ ہی ہے, اس میں کوئی 10 ایونٹ ہم نے چوز کیے تھے کہ 10 ایونٹ کو ہم فوکس کریں نا تو اس میں بہت اچھا رزلٹ مل سکتا ہے. جیسے ویل چیئر ریس ہو گئی, پاور لفٹنگ ہو گئی, ایتھلیٹک کے ایونٹ ہو گئے, اس طرح بیڈمنٹن اور ٹیبل جو مین ایونٹ ہے جو ہمارے لیے یہاں پہ ایزی ہے. اور ابھی تک میرا خیال ہے ابھی ہم لانگ جمپ میں ہم نے میڈل لیا تھا. جی بالکل. ہاں جی بالکل. اسی طرح کچھ ایونٹ ایسے ہیں جن کے اندر پاکستان فیوریٹ ہے. جی بالکل. تو ان کو لیکن اگین دیکھیں نا, یہ جب تک گورنمنٹ کی پیٹرنیج نہیں ہوگی. میں آپ کو ریسنٹلی بتاتا ہوں کہ جو ہمارے بچے سن نہیں سکتے, ان کی جو اسکواش ہے ان کا ورلڈ چیمپئن شپ کے اندر, بیکاز میں ان کی فیڈریشن کا آج کل پریزیڈنٹ ہوں, اور میں کرتا یہ ہوں کہ میں کوئی بھی جو فیڈریشن ہوتی ہے وہ بناتا ہوں, بنا کے ان کو چلاتا ہوں 6 مہینے, پھر ان کو ہینڈ اوور کر دیتا ہوں, کیونکہ ایک آدمی ان کے سر پہ رہے گا تو وہ گرو نہیں کر سکیں گے. آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہی کیا, آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہی کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چند ایک گیمز ایسی ہیں جن میں پاکستان نام کما سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب بڑا. اور آج کے دن کے حوالے سے آئی تھنک آپ کو پیغام دیں, ہمارے بینکس کو دیں, آپ کہہ رہے تھے ان کو چاہیے. سر میں نے یہی آپ کو ابھی بتایا تھا کہ اگر کچھ ادارے, بینک ہو گئے, بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ہمارے, وہ 2-4 لوگوں کو بھی چوز کر لینا تو ڈاکٹر صاحب ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. اس کے لیے دیکھیں نا, ڈسیبل پرسن کے لیے باقی بڑی پرابلم ہے. اگر میں اپنے گھر سے, اگر میرا ڈفرینس کوئی 20-21 کلومیٹر ہے, مجھے اسٹیڈیم میں پہنچنے میں آسانی نہیں ہوگی, میں کیسے آؤں گا؟ لوکل پہ پہلے ہی بڑی مشکل ہے. تو اس طرح آپ نے ویل چیئر ہے اس کو بھی رکھنا ہے. جی بالکل. اور بہت سارے جو ہیں وہ پھر کرایہ ڈبل لیتے ہیں ہم سے, ایسا ہی ہے نا, ویل چیئر کا الگ کرایہ بھی لوگ لیتے ہیں, یا مطلب پرابلم ہوتی ہے. ٹریولنگ بڑی پرابلم ہے سر, اتنی دیر میں آنا اور پھر آگے ٹریننگ کرنا, ٹریننگ میں بندہ ویسے پھر تھک جاتا ہے, پہلے تو ٹریولنگ کرنا اتنا. تو واجد آپ کے جو آتے ہیں اسٹوڈنٹس آتے ہیں, یہ جو آپ کے ممبرز آتے ہیں, تو ان کے اندر کون کون سی ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں؟ ان میں ڈاکٹر صاحب مسکولر ہے, پولیو ہے, پوسٹ پولیو ہے, اسپائنل کارڈ ہے, اب تو ڈف اینڈ ڈم کو بھی دیکھ رہے ہیں, اس کے علاوہ بلائنڈ, ہیئرنگ امپیئرمنٹ, اب ہم اس لفظ کی جگہ پہ ہیئرنگ امپیئرمنٹ کہتے ہیں. اچھا, یہ مطلب کہ ہمارے پاس اور قسم کی ڈسیبلٹی جو آ رہی ہیں. اور ان کی جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے وہ کیا؟ ان کی ڈاکٹر صاحب ہمیں خود ہی دینی پڑتی ہے. اگر باہر کی کرتے ہیں تو وہ لوگوں کے بڑے نخرے ہوتے ہیں, ویل چیئر ہے, میری سیٹ خراب ہو جائے, یہ ہو جائے, اس کو اٹھا کے رکھنا, یہ وہ. پھر ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو ہمارے اپنے خاص بندے ہیں ان کو بھیجیں, ان کو اٹھا کے بٹھانا, لے کے آنا. وہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے, یہ ایزی نہیں ہوتا ان کو گھر سے لے کے اپنے ادارے تک پہنچانا. یہ صبح ایک فجر سے پہلے شروع ہوتے ہیں,
تو تب جا کے 8 بجے اسمبلی میں آگے کھڑے ہوتے ہیں, ورنہ مشکل ہے بہت زیادہ, وہ سہولتیں نہیں ہیں, وہ وہی چیزیں تو نہیں ڈاکٹر ہیں. صاحب جیسے پی ایس آر ڈی میں نہیں ہوتا تھا, تو میں بھی پی ایس آر ڈی میں میٹرک میں نے کیا, صبح 5 بجے گاڑی لیتی تھی اور رات کو 6 بجے اتارتی تھی. لیکن بہرحال جو ادارے کر رہے ہیں ان کا ایک اپنا وہ ہے, وہ تو کنٹریبیوشن کو ہم سلوٹ کرتے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب انہوں نے بڑا بالکل, ان لوگوں نے آج جو بھی آپ لوگ بنے ہوئے ہو انہی اداروں کی وجہ سے بنے تھے. لیکن آنے والے وقتوں میں سہولتیں ہونی چاہیے, بالکل, اور آئی تھنک اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا اور مضبوط ہونا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب ہمیں ایکسیسیبل بسیز وغیرہ ادھر آنی چاہیے ادھر, تاکہ وہ ایزیلی خود اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ اندر آئیں اور جائیں, یہ کہ آپ اٹھا کے اس کو بٹھا رہے ہیں. میں ڈاکٹر عفاف ایک پروپوزل دینے لگا ہوں, آئی ڈونٹ نو اگر آپ اس کو سیکنڈ کرتی ہیں. وہ یہ ہے کہ میں نے اتنے سالوں کی اس کاوش میں دیکھا ہے کہ ہماری ریپرزنٹیشن کرنے کے لیے اسمبلی میں کوئی نہیں ہوتا, بیکاز وہ پولیٹیکل سیٹس ہوتی ہیں, پولیٹیکل باتیں ہوتی ہیں ساری. لیکن مجھے یاد ہے کہ چائنا کے اندر ڈینگ پیفونگ, ان کا جو پرائم منسٹر تھا, پرائم منسٹر نہیں, چیئرمین پارٹی کا ہوتا ہے, اس کا بیٹا ہی واز آن اے ویل چیئر, تو ہی واز مائی پیشنٹ. وہ بعد میں وہاں کی اس کا منسٹر بنا اور اس ریولوشن وہ لے کر آیا. اسی طرح اور بہت سارے جاپان کے اندر دوسرے, تو اسمبلیوں میں کوئی سیٹ ہونی چاہیے جو اسپیشل پرسنس کی, تاکہ وہ شخص اسی سیٹ پہ بنے, ممبر بنے اور پھر وہ کام کرے. وہ جو گیپ ہمارا ہے نا پالیسی اینڈ پریکٹسز کا, وہ اس کو کور کر سکے. دیکھیں نا ہمارے انٹرنیشنل لاز ہم نے ریٹیفائی کیے ہوئے ہیں, ہم ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں دیٹ وی کمٹ دیٹ وی ول ڈو اٹ. ہماری پالیسیز بہت اچھی بنی ہوئی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ ہماری پالیسیز جو پرسنس کے لیے بنی ہوئی ویری گڈ پالیسیز, لیکن جو گیپ ہے امپلیمنٹیشن کا, اس کو کور کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں ایک اسٹرانگ ریپرزنٹیشن کی ضرورت ہے جو کہ اس کو آگے لے کے چلے. سو اس کا مطلب ہے کہ نیکسٹ ٹائم ہم ماجد کو یا اظہر کو جو ہے اس کا نام پروپوز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہونا چاہیے. اگر آپ آگے آتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اگر آپ ہی آ جاتے ہیں, آپ ہماری آواز, آپ سمجھ سکتے ہیں نا ینگ پیپل شوڈ کم. تو آئی تھنک آج کی جو ہماری ڈسکشن ہے, اس کا جو حاصل ہے وہ 3 ہیں. ایک تو حاصل اس کا یہ ہے کہ رویوں کو اور بہتر کرنا ہے, بالکل, اور تھوڑا سا پروفیشنل ہونا ہے. ٹرینڈ لوگوں کو ٹریننگ کا کام کرنا چاہیے. ہمارے یہاں جو ہے نا, دس از اے پروفیشنل وے آف ڈوئنگ اٹ اینی ویئر ان دا ورلڈ. مثلا ایک آدمی کو, تیسری چیز یہ آئی ہے کہ ہمارے یہاں ایکویلٹی اور ایکویٹی, یعنی آپ سب کا خیال رکھیں لیکن اس کی ضرورت کے مطابق خیال رکھیں. یعنی یہ اگر چیز ہوگی تو پھر ہم بہتر طریقے سے لوگوں کے کام آ سکیں گے. آئی تھنک دس از اے میسیج فرام آل آف اس. آج کے دن کے حوالے سے آپ سب کو بہت شکریہ, آپ آئے, آپ نے اتنی اچھی باتیں کی, اور آئی آلسو انجوائڈ ایز اے ہوسٹ. تھوڑا میں بیچ میں بولتا بھی رہا, لیکن میری ضرورت تھی. آپ سب کو بہت شکریہ, آپ نے سنا. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.